بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی ان کے نوٹیفکیشن کے بعد کچھ نئی ڈیولپمنٹس سامنے آ گئی ہیں۔ خاص طور پر دو سینئر ججز جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر کو چھوڑ کر تیسرے نمبر پر جج بننے والے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پہلے ہی دن نوٹیفکیشن کے بعد بڑا کام شروع کر دیا ہے۔ جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر سمیت دیگر ججز کا بھی رسپانس آ گیا ہے کہ ان کا کیا موقف ہے، وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی کس طرح کے جج ہیں اور ان کے فیصلے کیسے ہیں، وہ جج کس سیاسی جماعت کی طرف ان کا جھکاؤ رہا ہے ماضی میں، اور ججز کی جو گروپ بندی عدلیہ کے اندر رہی ہے وہ کس گروپ کا حصہ رہے ہیں۔ اور خاص طور پر بہت سارے لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ شاید یہ نون لیگی حمایتی ہیں، کچھ لوگوں کا تاثر ہے یہ پٹھان ہے تو شاید پی ٹی آئی کی حمایت میں آئیں گے، تو اس کے حقائق بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس وقت جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ سے آج بڑی ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں، کچھ اہم مشاورت ہوئی ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائے گا، تاکہ سپریم کورٹ سمیت عدالتوں میں ہونے والی، سیاست میں ہونے والی جس طرح آئینی ترامیم کو آپ کو دیکھا آپ نے میرے یوٹیوب کے اندر کہ رات پوری جاگ کر بھی ہم نے آپ کو وہاں سے اپڈیٹ کیا، ڈی چوک کے باہر سے، پارلیمنٹ کے باہر سے، اور اندر کس طرح آئینی ترامیم ہوئی، کس طرح نمبر گیم بنا، کس طرح ووٹنگ ہوئی، سینٹ کا اجلاس، قومی اسمبلی کا اجلاس، اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کا اجلاس، اور یہ منظوری سے جا کے پی ٹی آئی کے موقف تک ہر چیز آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد پھر کمیٹی بنی، آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد چیف جسٹس پاکستان کی تعیناتی کے حوالے سے پہلے دن سے بہت سارے ولاگس میں، خاص طور پہ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے صدر عقیل افضل کے ساتھ میری 2 سے 3 ویڈیوز ہیں جہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ایکسٹینشن وہ نہیں لینا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے جسٹس منصور شاہ کو بھی بتایا کیونکہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں، لیکن حکومت جسٹس منصور شاہ پر اعتماد نہیں کرتی تھی۔ اس سے بڑھ کر جسٹس یحییٰ آفریدی پر، تو یحییٰ آفریدی پر اعتماد کے حوالے سے میں بتاؤں گا، لیکن جسٹس منصور کے بعد جو دوسرے نمبر پر تھے جسٹس منیب اختر، ان پر بھی اعتماد نہیں کیا جاتا تھا۔ اب جسٹس منصور کا حالانکہ ماضی میں ان کے اوپر اعتماد کیا جاتا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات یعنی پی ٹی آئی کے جو کچھ کیسز تھے، خاص طور پہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق، اس کیس کے فیصلے کے بعد حکومت نے جسٹس منصور پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا تھا، اور پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ میں جو سینیارٹی میں چیف جسٹس بنتے تھے وہ ختم ہوا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور پھر 3 سینئر ججز جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، ان 3 ججز کے پینل کو پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ بھی کیا، اس پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مستقبل کا چیف جسٹس تعینات کیا۔ 25 اکتوبر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا آخری دن ہے، 25 اکتوبر رات 12 بجے وہ ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن 25 تاریخ کو جو ہے صبح تقریباً 10 بجے سپریم کورٹ میں ایک تقریب ہونی ہے۔ اس تقریب میں جمعے کا دن ہوگا، آپ کو پتہ ہے 25 تاریخ کو، اور اس تقریب میں جانے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خطاب کریں گے، آنے والے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خطاب کریں گے، اور یحییٰ آفریدی اپنے مستقبل کی پلاننگ کریں گے۔ اس کے ساتھ آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، سب سے اہم بات، چیف جسٹس کے نوٹیفکیشن کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی نے ملاقاتیں کی، اور سب سے پہلی ملاقات آج جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ان کے چیمبر میں کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے درمیان جو ہے خوشگوار گفتگو ہوئی، مستقبل کے اور ماضی کے معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگلے 3 سال کے لیے چیف جسٹس بننے پر مبارکبادی دی، جس پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کے بعد نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منصور شاہ کے چیمبر میں جا کے ان سے ملاقات کی، اور اس دوران گپ شپ ہوئی اور گلے شکوے بھی ہوئے ہمارے ذرائع کے مطابق۔ تاہم جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے مبارکبادی دینے یا نہ دینے کے حوالے سے
جو معلومات تھی وہ کنفرم نہیں ہو سکی، تاہم جو جسٹس منصور شاہ کا اسٹاف تھا یا ان کا جو عدالتی عملہ ہوتا ہے ان کی جانب سے چیف جسٹس نامزد جو ہیں یحییٰ افریدی کو مبارکباد دی گئی۔ اب یہ مبارکبادیوں کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ آج پورا دن سپریم کورٹ کے اندر ہلچل جاری رہی، اور پھر ججز جسٹس حسن اظہر رضوی نے جا کر ملاقات کی چیف جسٹس جو نامزد ہیں یحییٰ افریدی سے، اس کے بعد جسٹس شاہد وحید نے ملاقات کی، اس کے بعد جسٹس جو مسرت ہلالی ہیں انہوں نے ملاقات کی۔ ان ججز نے جا کر نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقاتیں کی اور چیف جسٹس نامزد ہونے پر انہیں مبارکباد دی۔ اس کے بعد چیف جسٹس یحییٰ افریدی سپریم کورٹ میں جہاں پر انہوں نے ججز سے ملاقاتیں کی، مبارکبادیاں وصول کی، وہیں پر جو ہے سپریم کورٹ کا جو عملہ ہے، افسران ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی چیف جسٹس نامزد چیف جسٹس کی یحییٰ افریدی صاحب کی، اور نئے چیف جسٹس کو عدالتی عملے کی جانب سے، سپریم کورٹ افسران کی جانب سے عدالتی امور سمیت جو معاملات ہیں، پالیسیز ہیں، اس کے اوپر بریفنگ دی گئی۔ چیف جسٹس نے نامزد جو چیف جسٹس ہیں یحییٰ افریدی صاحب نے تمام افسران کو، تمام عدالتی عملے کو کچھ اہم ٹاسک کے ساتھ، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، کچھ اہم ٹاسک کے ساتھ اگلی بار پھر میٹنگ، یعنی 1-2 دن میں یا چیف جسٹس بننے کے بعد پہلی میٹنگ جو ہوگی، اس میٹنگ میں تمام تر معاملات اور مستقبل کے لائحہ عمل کے حوالے سے بریفنگ اور معلومات فراہم کرنے کی ہدایت کی، اور یہ سپریم کورٹ میں آج بڑی ملاقاتیں ہوئی۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس پاکستان تو بن گئے، 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو نظر انداز کیا گیا، ڈراپ کیا گیا پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے، اور جسٹس منصور شاہ کا آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے بعد جو ہے یہ حکومت کو ان کے اوپر اعتماد نہیں رہا۔ پھر جسٹس منیب اختر جو دوسرے نمبر پر ہیں، جسٹس منیب اختر کے اوپر تو پہلے دن سے نہیں تھا، اس وقت جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 2 گروپ ہوا کرتے تھے، تو اس ٹائم ان دونوں گروپ میں 2 لوگوں کو ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا۔ عمر عطا بندیال گروپ میں منیب اختر جو جج ہیں سپریم کورٹ کے سینئر دوسرے نمبر پر، انہیں ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا عمر عطا بندیال کا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا جسٹس منصور شاہ کو۔ لیکن پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے بعد جسٹس منصور شاہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مخالف پینل میں اپنا ہی انہوں نے گروپ بنایا، اور جو 8 ججز کا فیصلہ آپ نے دیکھا۔ اب جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے بہت سارے ہمارے ویورز اور پبلک اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ کس طرح کا جج ہے، کیونکہ پچھلے 7-8 سال سے میں سپریم کورٹ کور کرتا ہوں، تو مجھے ایک جج کا پتہ ہے کہ اس کی سائیکی کیا ہے، وہ کس سائیڈ میں ہے، چاہے وہ ججز کی گروپ بندی میں یا پولیٹیکل گروپ بندی میں۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے ایک جملہ آپ کو یاد ہو تو نیوٹرل، یعنی بہت سارے لوگ اس کو جانور بھی کہا کرتے تھے، لیکن نیوٹرل اگر کوئی سپریم کورٹ کے اندر جج ہیں تو وہ جسٹس یحییٰ افریدی ہیں۔ اب ججز کی گروپ بندی ہوئی، چاہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ہوئی یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوئی، دونوں دور جو ججز کے چیف جسٹس صاحبان کے دور میں واحد جج جسٹس یحییٰ افریدی تھے، جو کسی گروپ بندی کا حصہ نہیں رہے، اور فیصلے بھی ان کے فیصلے تمام ججز سے مختلف تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک تاثر دیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی، اور یہ اس میں سچ ہے، فیکٹ ہے، ہو سکتا ہے کچھ فیصلے کسی پارٹی کے حق میں آتے ہیں، کچھ مخالفت میں آتے ہیں، تو وہ تو چلتا رہتا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے یہ تاثر ہمیشہ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل جج رہے ہیں۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی خاص طور پر جو ہے، اگر چند دن قبل کی بات میں بتا دوں آپ کو، مخصوص نشستوں سے متعلق جو کیس کا فیصلہ تھا پی ٹی آئی کی نشستوں پہ، اس میں جسٹس یحییٰ افریدی نے جو ہے نہ تو حمایتی ججز کے ساتھ حمایت کی اور نہ مخالف ججز کے ساتھ، دونوں گروپوں سے الگ فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی، ان کا حق تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس درخواست میں یہاں پر درخواست گزار نہیں تھی، کیونکہ درخواست گزار تو سنی اتحاد کونسل تھی، باقی انہوں نے تمام تر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا تھا۔ تو یہ جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے یہ سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر وہ اس طرح کے جج ہیں کہ ان کے اوپر تبصرہ نہیں کیا جاتا کہ سکتا، باقی ججز کا ہم پہلے بتا سکتے ہیں کہ اس جج نے کیا فیصلہ دینا ہے۔ اتنا مطلب ہماری تقریباً 50 سے 70-80% ہماری جو آبزرویشن ہوتی ہے وہ تقریباً درست ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے ریمارکس اور سوالات اور جوابات کے ذریعے۔
لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی ایسے جج ہیں جن کا آخری لمحے تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ حق میں فیصلہ دیں گے مخالفت میں فیصلہ دیں گے. یہ واحد جج ہیں جو سپریم کورٹ میں جو اپنا جو مائنڈ ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اور لوگوں کی سوچ بچار سے ہٹ کے وہ فیصلے کرتے ہیں. بہت شریف جج ہیں, کسی لابی کا حصہ نہیں ہے, کسی پولیٹیکل جو عدالت کے اندر جو سیاست ہوتی ہے ججز کے درمیان نہ اس کا حصہ ہیں, نہ کسی پولیٹیکل سائڈ پہ لیتے ہیں. جو ان کا مائنڈ اپلائی کرتا ہے, جو انہیں عدالتی امور پر آئین اور قانون کے مطابق جو چیز سمجھ آتی ہے اس کے مطابق وہ فیصلے دیتے ہیں. تو اب یقیناً جو ہے ان کے اوپر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. 3 سال کے لیے وہ چیف جسٹس مقرر ہو گئے ہیں اور چیف جسٹس نامزد جو ہیں ان کی تقریب حلف بلداری جو ہے وہ 26 کو ہفتے کے روز ایوان صدر میں ہوگی. صدر پاکستان ان سے حلف لیں گے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر وہ اپنے بطور چیف جسٹس فرائض انجام دیں گے. اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کیا کریں گے. تو کچھ چیزیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر دونوں ہی سپریم جوڈیشل کمیشن میں ماضی کا میں جو ہے ممبر رہے. خاص طور پر جب ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی کا معاملہ آتا تھا تو ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں 3رے نمبر پر جو جسٹس عالیہ نیلم ہیں ان کو چیف جسٹس بنایا گیا. تو اس وقت جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے ووٹ دیا اور سپورٹ کیا کہ 3 کے پینل پہ ہی یہ اس طرح ہونا چاہیے. تو اب وہی کام سپریم کورٹ میں بھی ہوا آئینی ترامیم کے ذریعے. تو یقیناً پہلے سپریم کورٹ میں سینیارٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس بنتا تھا, اب 3 ججز جو ہے وہ 3 سینئر ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس بنایا گیا. لیکن کچھ ذاتی طور پر جو مجھے خدشات ہیں کہ اس کا ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ میں ججز کے اندر تقسیم ہوگی, لابنگ کی جائے گی. ممکن ہے عدالتیں جو ہے وہ حکومت کے مرضی کے منشا کے فیصلے دیں. اگر ججز جو ہے وہ ججز کے اندر سیاست ہوگی, سہولت پہنچانے کی کوشش کی جائے گی, تو یہ تھوڑے سے مسائل سپریم کورٹ کے اندر اٹھ سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان تو بنا دیا گیا منصور شاہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو, لیکن اب جو ایک اور معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے حوالے سے, اب وہ آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوتا ہے, اس میں ججز کون سے ہوتے ہیں, اس پر بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں چند ہی دن میں تمام تر معاملات فائنل ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہی جو چیف جسٹس پاکستان ہے وہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں. تو اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کل سپریم کورٹ بار اور کا جو ہے وہ عشائیہ بھی ہے کل رات کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں. وہاں پر سارے ججز سے ہماری ملاقات بھی ہوگی, انشاءاللہ ہم بھی وہاں پر ہوں گے. نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے بھی ملاقات ہوگی, جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر وغیرہ اس عشائیے میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں, اس حوالے سے بھی جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ناظرین کو میں آگاہ کروں گا. سپریم کورٹ آپ پاکستان میں ہونے والی ہر لمحے کو آگاہ رہنے کے لیے آپ جو ہے ہمارے یوٹیوب سے جڑے رہیے گا, اور خاص طور پہ اگر کوئی کمنٹس کوئی رائے دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. تو ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.